حکیم لقمان فرماتے ہیں، بیٹا، انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ اور اس کے عمل سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کے لب، مال یا مقام سے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں عزت دیں تو پہلے اپنی زبان کو نرم کرو۔ اور سب سے ہلکی چیز سچائی، لیکن اکثر لوگ بھاری چیز اٹھا لیتے ہیں اور ہلکی چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے دل کو صاف کرو اور اپنی نیت کو درست رکھو، کیونکہ دنیا میں سب سے بھاری چیز غرور ہے۔ یاد رکھو، وقت کسی کا بھی نہیں رہتا، مگر وہی انسان یاد رہ جاتا ہے جو دوسروں کے دلوں میں آسانیاں بانٹتا ہے۔ کچھ خاموشیاں حکمت ہوتی ہیں، یہ بات دل میں اتری ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے۔ کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ اللہ کی نظر میں وہی بڑا ہے جو عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ خاموشی کبھی کبھی سب سے طاقتور جواب ہوتی ہے، مگر ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی۔ کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اس حکمت کو جینے کی ہمت رکھتے ہیں یا صرف سننے تک محدود رکھتے ہیں۔ لوگوں کی باتیں دل پر نہ لیا کریں، لوگ تو امرود کو میٹھا ہونے کی شرط پر خریدتے ہیں اور بعد میں نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ جو لوگ سنت کے مطابق داڑھی رکھتے ہیں وہ کئی قسم کی مردانہ بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت 3 بادام چبا کر کھانے سے چہرے کی جلد میں قدرتی چمک پیدا ہوتی ہے۔ نفس کی ایک خواہش پوری کرنے سے اللہ کے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پیاز کا رس اور بڑی الائچی کے دانے بھون کر کھانا سانس کی تکلیف کا قدیم اور آزمودہ علاج ہے۔ جب کوئی بندہ کسی عورت پر بری نیت سے نظر ڈالتا ہے، وہ اپنے دل میں اسے زنا کر چکا ہوتا ہے۔ سبز الائچی پوٹاشیم اور کیلشیم کا خزانہ ہے جو بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتی ہے۔ لوگ بیماری کے خوف سے غذا بہت پہلے چھوڑ دیتے ہیں، مگر عذاب الہی کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے۔ جب تمہیں رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو بہتر ہے اپنے سر کو زمین پر رکھ کر آنسو بہا لو۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ قرآن پاک کے خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کے اس پیغام کو نہیں بدل سکتے، مگر آپ کے دل کو بدل سکتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے ایک سنہری نسخہ یہ ہے کہ وہ پیشاب کرنے سے پہلے 1 گلاس سادہ پانی پینے کی عادت ڈالیں، جس سے شوگر لیول نارمل رہتا ہے۔ رات کو آنکھوں میں سرما ڈالنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس سے بصارت تیز ہوتی ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات آگ لگانے والوں کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اگر ہواؤں نے رخ بدل لیا تو وہ بھی خاک ہو جائیں گے۔ لفظ آپ اور تم کا ایک ہی مطلب ہے، لیکن بولنے والے کی تربیت ضرور ظاہر ہو جاتی ہے۔ غسل کے فوراً بعد کانوں کے پیچھے زیتون کا تیل لگانے سے دماغی کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ گھر میں پودے لگانے کا عمل سانس کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بیٹیوں کا دکھ سمجھنا بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو اسی گھر میں بھی جگہ نہیں ہوتی جہاں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ بے وقوفوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلات میں اضافہ کر دیں گی۔ ڈینگی بخار میں سبز الائچی کے دانے منہ میں رکھنا وائٹ سیلز کو تیزی سے بڑھاتا ہے، بس انہیں چبانا نہیں ہے۔ پالک کا زیادہ استعمال خون کی خرابی تو دور کرتا ہے، مگر اس سے غصہ زیادہ آتا ہے۔ جامن کا حد سے زیادہ استعمال پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جب انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکا تو مرنے کے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ لونگ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے اور پیٹ میں جلن اور گیس کی تکلیف کو کم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ لونگ گلے کی خشکی اور خراش کو دور کرنے میں بھی انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انگلیوں کا سن ہونا وٹامن بی کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ سر درد اکثر جسم میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بیوہ کی دوسری شادی بے حیائی نہیں بلکہ بے حیائی کو روکتی ہے۔ محبت اور دوستی ایسی چیزیں ہیں جو ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے اور وہ ہے غلط فہمی۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو طبیب بے وقوف بن جاتا ہے اور دوا اپنا نفع پہنچانے میں گمراہ ہو جاتی ہے۔ بدبودار سانس معدے کے مسائل اور ہاضمے کی خرابی کی نشانی ہے۔
زیادہ بال جھڑنا جسم میں آئرن کی کمی کی علامت ہے۔ بار بار جمائی آنا خون میں آکسیجن کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ نفسیاتی تحقیق کے مطابق جو خواتین بات بات پر ٹینشن نہیں لیتی وہ طویل عرصے تک بوڑھی نہیں ہوتی۔ ٹانگوں اور پنڈلیوں کے درد کے لیے نیم گرم پانی سے غسل کرنا بہترین علاج ہے۔ اچھا انسان سفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر جس کے ساتھ جڑ جائے تو اس کی قیمت بڑھا دیتا ہے۔ سچ کا بھی عجیب ذائقہ ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو خطرناک حد تک بڑھا دیتا ہے۔ زیادہ چائے پینے سے دانتوں کی انیمل خراب ہو جاتی ہے اور وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ بند گوبھی بواسیر کے مریضوں کے لیے قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے جسم کی فالتو چربی پگھلتی ہے۔ آپ کے جسم کا جو حصہ کمزور ہو، صحت مند بکرے کا وہی حصہ کھائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے، اس سے شرم آئے۔ وہ لوگ جو سوتے ہوئے اپنا منہ کھلا رکھتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں بہت جلد نمودار ہوتی ہیں۔ انگور کا تازہ شربت پینا مردانہ قوت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ میتھی دانہ بھگو کر اس کا پانی پینا وزن گھٹانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ زندگی میں اچھا وقت آنے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کی آنکھ فجر کے وقت خود بخود کھلنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو دین کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں۔ دانتوں کو موتیوں جیسا سفید اور چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے رگڑیں۔ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، غلطی پر معافی نہیں مانگتے، افسوس تعلق توڑ دیتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ ہار اور جیت تو اپنے اندر ہی ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ جو استعمال ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، جو استعمال نہیں ہوتا وہ ضائع ہوتا ہے۔ مصیبت کا نازل ہونا ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچا دیتی ہے۔ ہم وہیں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوتے ہیں۔ نمبر 1 نیک عورت، نمبر 2 فرما بردار سواری، نمبر 3 کشادہ گھر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خوش بختی کی 3 علامات ہیں۔ کہ آپ خود کو اپنی سوچ کو بدلنا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی سبق آموز باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔